ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ ہر چیز کی قیمت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ برا وقت آنے پر فری میں ملنے والی آکسیجن بھی ہاسپٹلز میں مہنگے داموں بکتی ہے۔ کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ آج میں نے اپنے سائے سے پوچھا، میرے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور تیرا ہے کون؟ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن اور دماغ سے نکال دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ میں نے غلطی کی، رب نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تھام لیا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھ لیجئے، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنستے ہیں، مگر بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے؟ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ ہے کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلا دے؟ تو بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہیں، وہ سخی بھی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بولا، تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس لیے؟ تو فقیر نے کہا کہ سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور کہا، یہ انہی کا تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی، اس کی سچی ہمدرد، رفیق اور ہر خوشی اور غم کی ساتھی ہوتی ہے۔ چادر کے اندر ایک عورت کی ہی نجات نہیں ہے، بلکہ چادر کے اندر ایک ملت کی نجات ہے، کیونکہ بے پردہ عورت پوری ملت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے، وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد کی طرح گھر میں رہے۔ یہ ذات، نسل، رنگ، بو تمہارا مسئلہ ہے۔ میری ماں مجھے روز چومتی ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھو، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھ طلاق کا کاغذ جس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتی۔ نمبر 2، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ جس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا۔ اور نمبر 3، جوان بیٹوں کے باپ کی خالی جیب جس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا۔
اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے چھین کر تو لے کے جا سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی ضرور آئے گا۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ تمہاری تعلیم تمہارا سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار ہے، اسے تم استعمال کرو۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو آپ کی ناکامی کو نظر انداز کرے اور آپ کی کامیابی کو برداشت کرے۔ دعا کرو کہ اتنی زیادہ اور اتنی جلدی کامیابی نہ ملے کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ حقیقی کامیابی بغیر مقصد کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس حد تک ہو سکے جنگ و جدل سے گریز کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچو کہ تم کر سکتے ہو اور تم ضرور کرو گے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اپنی سوچ بدلیے، یقین کیجئے آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔